الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن جعفر ابو جعفر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابن فضیل نے اپنے والد سے، وہ نافع سے، وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، قال وہ کہتے ہیں کہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت فاطمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر آئے، فلم يدخل علیہا پس ان پر داخل نہ ہوئے، یعنی گھر میں نہ گئے۔ وجاء علی، علی رضی اللہ عنہ آئے، فذکرت ذلک لہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ نے علی سے اس بات کا ذکر کیا۔ فذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، علی نے جا کر اللہ کے نبی سے اس بات کا ذکر کیا۔ قال آپ نے فرمایا انی رأیت علی بابها سترا موشیا، میں نے اس کے دروازے پر ایک ڈیزائن والا مختلف رنگوں والا میں نے ایک پردہ لٹکا ہوا دیکھا تھا۔ فقال پس آپ نے فرمایا ما لی ولی الدنیا، میرا اور دنیا کا کیا تعلق۔ فأتاها علی، پس اس فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس علی رضی اللہ عنہ آئے، فذکر ذلک لہا، انہوں نے یہ بات فاطمہ کو آ کے سنائی۔ فقالت پس وہ کہنے لگے لیأمرنی فیہ بما شاء، وہ مجھے اس کے بارے میں حکم کریں جو وہ چاہیں۔ قال آپ نے فرمایا ترسلی بہ الی فلان اہل بیت بہم حاجہ، تو اس کو فلاں گھر والوں کی طرف بھیج دے، ان کو ضرورت ہے۔ مختصر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ جب گھر گئے تو دروازے پہ ایک ایسا پردہ لٹک رہا تھا جس پر مختلف قسم کے رنگوں کی کڑھائی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے واپس ہو گئے۔ آپ کی بیٹی کو بڑا دشوار گزرا، کیونکہ وہ آپ سے سخت محبت کرتی تھی اور آپ بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور گھر میں داخل ہی نہیں ہوئے، باہر سے چلے گئے۔ علی کو بھی یہ بڑا عجیب لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے کہ ایسا کیوں ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کے تمہارے گھر گیا تھا تو تمہارے گھر کے دروازے پہ ایک پردہ لٹک رہا تھا ڈیزائن والا، میرا اور دنیا کا کیا لینا دینا، میرا دنیا سے کیا تعلق، یعنی وہ تمہارے گھر کا پردہ وہ دنیا داری تھی، اس پہ ڈیزائن بنے ہوئے تھے، میرا اس سے کیا تعلق، اسے میں واپس آ گیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے آ کر فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں۔ فاطمہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول سے کہیں حکم کریں، حکم کیا حکم ہے ان کا۔ آپ نے فرمایا اس طرح کرو، یہ جو پردہ ہے نا یہ فلاں گھر والوں کو بھیج دو، ان کو ضرورت ہے، وہ محتاج ہے۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کر دے، ہمارے گھروں کے پتھر، ہمارے گھروں کے ڈیزائن، ہمارے گھروں کی فضول خرچیاں اور ہمارے گھروں پہ لٹکے ہوئے پردے، ہم ذرا اس پہ غور کریں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی جس کے بارے میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جسم کا حصہ ہے میرے۔ آپ اپنی لاڈلی بیٹی کے گھر نہیں گئے تو آپ کو باقی جگہوں پر دنیا داری کیسے پسند ہے؟ آپ کی سوچ یہ تھی کہ دنیا میں صرف ضرورت کی چیز لو، باقی ساری خوشیاں اور سارے شوق اللہ تعالیٰ جنت میں پورے کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کر دے، ہم اس معاملے میں بہت کمزور ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ کسی چیز کو اگر مجبوراً چھوڑا بھی ہے تو اپنے گھر والوں کے لیے آپ کے اصول اس سے بھی سخت تھے۔ یہی واقعہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی آیا کہ آپ ان کے گھر پہ آئے تو ایک پردہ لٹک رہا تھا، آپ داخل ہی نہیں ہوئے گھر کے اندر، کہ جب تک اس کو اتارا نہیں گیا، اس کو کاٹا نہیں گیا، آپ نہیں آئے گھر کے اندر۔ ہم جس نبی کے امتی ہیں اس نبی کا دنیا سے تعلق اتنا تھا بس، کہ سخت ضرورت کے تحت
جہاں پر کوئی ایسی چیز آتی ہے آپ اس کو اپنے پاس ہی نہ رکھتے۔ ایک دفعہ کسی نے، ابو جہم نامی صحابی نے آپ کو عمدہ قسم کی 2 چادریں تحفہ کی، آپ نے ان کو پہن کے نماز پڑھی، کڑھائی کی وجہ سے، ڈیزائن کی وجہ سے آپ کی نظر نماز میں اس چادر پہ گئی، آپ نے سلام پھیرا، نماز کے بعد دونوں چادریں طے کی، اور ابو جہم سے کہا یہ واپس لے لو، یہ مجھے نماز میں غافل کر رہی ہے، اگر بھیجنی ہے تو سادہ بھیج دو۔ ہم اس نبی کی امتی ہیں، ہمارے جائے نماز، ہمارے لباس، ہمارے سب معاملات اللہ تعالی ہم پہ رحم کر دے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زہد تھا، اور آپ کی بیٹی کی آپ سے سخت محبت۔ وہ اللہ کے نبی کی ذات پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ اس دور میں ایسا پردے والا، ایسا ڈیزائن والا کپڑا مل جانا بڑا نایاب تھا، لیکن یہ کہا کہ اگر میرا ابا جی نبی ناراض ہوتے ہیں تو مجھے اس پردے کی کوئی پرواہ نہیں۔ کہا آپ حکم کریں، کیا حکم ہے؟ اب امام بخاری کا یہاں سے استدلال یہ ہے کہ جو چادر خود کو پسند نہیں تھی وہ کسی کو تحفہ کی، پسند نہ ہونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ چیز کمزور ہے، بلکہ پسند نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ انتہائی عمدہ چیز تھی، دنیا داری کی طرف کھینچنے والی تھی، اس لیے پسند نہیں کی۔ کمزور چیز دینا مقصد نہیں تھا، بلکہ وہ چیز کہ جو اس وجہ سے ناپسند تھی کہ اس میں سخت دنیا داری ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے جو اللہ کے جتنا قریب ہو اسے دنیا سے اتنا دور ہونا چاہیے۔ دوسروں کے لیے یہ چادر جائز ہو گئی، لیکن اپنی بیٹی کے گھر پہ اب داخل بھی نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ کے قریب ہے، تو اللہ کے جو جتنا قریب ہو دنیا سے وہ اتنا دور ہونا چاہیے۔ اور اگلی حدیث اس باب کی آخری حدیث وہ یہ ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا حجاج بن منہال نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی عبد المالک بن میسرہ نے، وہ کہتے ہیں میں نے زید بن وہب کو سنا وہ علی رضی اللہ عنہ سے، اہدی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلۃ سیارہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص ریشمی جبہ مجھے تحفہ کیا، فلبستھا، پس میں نے اس کو پہن لیا، فرأیت الغضب فی وجہہ، میں نے غصہ آپ کے چہرے پر دیکھا، فشققتھا بین نسائی، میں نے اس کو اپنے خاندان کی عورتوں میں تقسیم کر دیا۔ واقعہ اس طرح کہ آپ کے پاس کچھ جبے آئے، آپ نے وہ ایک علی رضی اللہ عنہ کو بھی دے دیا، علی رضی اللہ عنہ نے پہن لیا، انہوں نے سمجھا اللہ کے نبی نے اگر مجھے دیا تو پہننا جائز ہے، پہن لیا۔ جب پہنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے میں آ گئے، حتیٰ کہ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں غصے کے آثار میں نے آپ کے چہرے پر نمایاں دیکھے۔ میں سمجھ گیا علی رضی اللہ عنہ بڑے نباز اور بڑے دانا انسان تھے، آثار سے سمجھ گئے کہ امام الانبیاء کو یہ پسند نہیں آیا میرا لباس، فوری طور پر اتارا، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، 4 حصوں میں تقسیم کر کے اپنی عورتوں سے مراد اپنے خاندان کی عورتیں، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے فاطمات، یعنی 4 ایسی خاندان کی عورتوں میں تقسیم کیا جن چاروں کا نام فاطمہ تھا۔ نمبر 1 فاطمہ بنت اسد، اپنی والدہ، ان کی والدہ کا نام تھا فاطمہ بنت اسد۔ دوسری فاطمہ الزہرا، یعنی فاطمہ بنت محمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر۔ اور تیسری فاطمہ بن حمزہ بن ابی طالب، حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی فاطمہ، علی رضی اللہ عنہ کی کزن، چچا زاد بہن، ایک اس کو دے دیا۔ اور چوتھی کے بارے میں راوی کہتا ہے میں بھول گیا، پتہ نہیں چوتھی کون تھی، اور چوتھی کے بارے میں 2 اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اپنی بہن ام ہانی کو دیا، اور ام ہانی کا نام بھی اصل میں فاطمہ تھا، جو ان کی بہن ام ہانی تھی، جن کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ فاطمہ بن شیبہ بن عتبہ، یہ اس کو دیا۔ تو یہ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہاں سے بھی یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جو لباس مرد کے لیے پہننا ناپسندیدہ ہے وہ تحفہ کیا جا سکتا ہے۔ اب ریشم کا کپڑا مردوں کے لیے ناپسندیدہ تھا، لیکن آپ نے پھر بھی تحفہ کر دیا، مقصد یہ تھا کہ کسی ایسی جگہ پہ لگا دو جن کے لیے پہننا جائز ہے۔ تو خلاصہ اس پورے باب کا یہ نکلا کہ وہ چیز جو ایک اعتبار سے ناپسندیدہ ہو اور دوسرے کے لیے جائز ہو، دوسرے اعتبار سے جائز ہو، اس کو تحفہ کیا جا سکتا ہے۔ اور جو چیز اسلام نے بالکل ناپسندیدہ ہو، حرام ہو، ناجائز ہو،
اس کا تحفہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی اسلام کے اندر ممنوع اور حرام چیز اس کا تحفہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ جو چیز مردوں کے لیے حرام ہے عورتوں کے لیے جائز، یا عورتوں کے لیے حرام مردوں کے لیے جائز، یا نیک اور اللہ کے جو قریب لوگ ہیں ان کے لیے پسندیدہ نہیں ہے، کمزور لوگوں کے لیے جائز، تو ایسی چیز کا تحفہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں، اور یہاں سے کوئی یہ مت سمجھے کہ ناپسندیدہ چیز کا تحفہ کرنے سے مراد کمزور چیز ہے۔ کمزور چیز مراد چیز عمدہ ہو، لیکن اس میں ناپسندیدگی جو ہو وہ شرعی اعتبار سے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2613 اور 14۔